احتجاج کی آپ کی کال آئی ہوئی ہے 14 اگست کی. پہلے ہی 5 اگست کا احتجاج صرف کے پی کے میں کامیاب ہوا اور کہیں کامیاب نہ ہو سکا. اب 14 اگست کو کیا ہوگا؟ مومن صاحب کوئکلی سر. دیکھیں جتوئی صاحب، میں آپ سے 100% ڈفر کرتا ہوں ان ٹرمز آف سکسیس اینڈ کے فیلئر کا. کے پی میں ہمارا ڈفرنٹ وہ تھا، ٹارگٹ تھا. ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم بڑے جلسے اور جلوس کریں، اور وہ ہم نے کیے. کوئی 6-7 بڑے جلسے جلوس کیے، اور ہر ایک کے اندر اوور 100,000 لوگ تقریباً گئے ہوئے تھے. سو اس کا کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا، اور تھا بھی نہیں، کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں ہے. اب ہم جو ریسنٹلی جو ابھی سروے آیا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھیں پنجاب میں تو 51% از پرو پی ٹی آئی. جیسے پنجاب جو ہے نا اس کو ہم نے بڑے ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہے. سندھ کو ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہے، اور بلوچستان کو ڈفرینٹ طریقے سے. تو سندھ میں تو ہمارے وہ جتنے بھی ان کے اضلاع تھے سب کے اندر ہماری اچھی ریلیز نہیں کی، اور وہاں پہ تھوڑا سا وہی والی بات ہوتی ہے کہ پولیس والوں نے ان نیسیسری وہ تھوڑی سی لاٹھی چارج اور آنسو گیس کیے وداؤٹ اینی، اٹ واز نو پرووکیشن. انہوں نے ایکچولی پرووک ہمیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اسٹل ایوری تھنگ وینٹ آن ویری ویل، نو اسپیشل تھنگ. باقی وہ مجبور ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. رہ گئے پنجاب میں ہم لوگوں نے جس طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا ویسے ہم لوگوں نے اسمارٹ احتجاج کیا ہے. اسمارٹ احتجاج اس طرح تھا کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں، اس میں 100 150 50 60 100 بندہ نکلتا تھا، ایک جگہ پہ نکلتا تھا، وہاں پہ کرتا تھا. جو ہی پولیس یا کسی کوئی آتے تھے وہ ڈسپرس ہو جاتا تھا. سو ان دیٹ وے وی ڈیڈ ویری ویل ان پنجاب ایز ویل. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں، وی اسٹارٹیڈ سم تھنگ ریئلی نیو. اٹ واز گڈ، اٹ واز افیکٹو، اور اس لحاظ سے کافی زیادہ وہ ان کو پریشانی ہے. تو اب اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود کہ کوئی میجر چیز نہیں ہوئی، لیکن اب یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو ابھی پکڑنا شروع کر دیا. مطلب آج سے ابھی اسلام آباد میں سننے میں آیا تھا کہ آج یا کل انہوں نے کوئی ایک جگہ پہ جہاں پہ جو ہمارے اسلام آباد کے بعض ورکرز کٹھے ہو رہے تھے تو ان کو جا کے ان کو پکڑ لیا، وہاں پہ چھاپا مارا ہے، وہاں پہ پکڑا ہے ان کو، یہ کیا. تو اچھے خاصے ان لوگوں کو ہے. تو لیکن سوال یہ ہو جاتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں، جس طریقے سے ان کو 3 MPO کے تحت یا جن کو پری ایمپٹیولی پکڑا جا رہا ہے یا 144 لگا رہے ہیں یا سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ جشن آزادی میں سارے لوگ باہر نکلیں گے، 144 آپ کا کہاں سے ہوگا؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کیا واقعی ہم لوگ آزاد ہیں، یا کیا وہ گوروں کی جگہ ہمارے دوسرے قسم کے لوگ آ گئے، اور اب وہ یہ جو شریفز ہیں اور زرداریز ہیں، اب یہ لوگ ان گوروں کو ریپلیس کر کے یہ لوگ وہاں پہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو گورے کر رہے تھے. بالکل تو ٹھیک. یہ سوال ہے are we really free at this time؟ پوائنٹ ٹیکن. علامی ارباب صاحب، آپ کی نظر میں کیوں حکومت پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکتی ہے، اور کیا روکنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور کیا 14 اگست کو بھی اسی طرح روکا جائے گا جس طرح پچھلے بار روکا گیا تھا؟ سر دیکھیں، ہمایوں صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ان کی باتیں میں نے سنی، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا تھا. اس کے علاوہ ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ابھی جو 5 اگست کو ان کا کوئی مظاہرہ تھا وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، کہ پتہ نہیں کیا تھا. تو اس پہ جو ہے تو پشاور کی میں بات کروں گا. پشاور میں تو ان کے ساتھ 500 لوگ نہیں نکلے تھے. ان کے وزیر اعلیٰ جو کہ وہ خود احتجاج کی وہ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، رنگ روڈ پہ وہ جا رہے تھے. میں خود وہاں سے گزرا تھا ان کے احتجاج سے تقریباً میرے خیال میں ایک آدھا گھنٹہ پہلے. وہاں پر تو مجھے درجن بھر لوگ بھی نظر نہیں آئے تھے، لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ آ گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے تو ان کے پاس میرے سوال یہ ہے، اتنے کم لوگ ہوتے ہیں تو اتنے سارے کنٹینر کیوں لگتے ہیں؟ دیکھیں، میں پشاور کی میں بات کروں، پشاور میں تو کنٹینر کہیں نہیں لگے تھے. پشاور میں تو میں نے کہیں کنٹینر نہیں دیکھا تھا. ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے ساتھ چند لوگ تھے. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بالکل سیاست سے ہٹ کر بتا رہا ہوں کہ اس وقت ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. یہی وجہ ہے کہ جب یہ رنگ روڈ کے ذریعے قلعہ بیل حصار پہنچے تو وزیر اعلیٰ تو اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ وہاں پر کارکن تھے ہی نہیں. تو وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ میں کس کو خطاب کروں، میں یہاں اینٹوں کو کروں یا درختوں کو خطاب کروں. یہی وجہ تھی کہ وزیر اعلیٰ وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے. تو یہ تو اکثر وہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ وہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اب وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کارکن نہیں ہے. جو پہلے ان کے جلسے جلوس ہوا کرتے تھے اس وقت افغانی ان کے ساتھ جاتے تھے، افغانیوں کو پیسے دے کر وہ لے جاتے تھے. مطلب تو اب تو وہ افغانی بھی واپس چلے گئے ہیں.
اور جو غیر یعنی جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں ہے وہ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, وہ باہر نہیں نکل رہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو احتجاج ہے وہ ابھی فیل ہو رہے ہیں. جبکہ پنجاب کی یہ بات کر رہے تو پنجاب پر تو ان پہ کسی نے ظلم نہیں کیا ہے. ابھی جو 5 اگست کو ان کا مظاہرہ تھا تو یہ نکل لیتے نا لوگ, ان کے کارکن نکل آتے, احتجاج کر لیتے, پرامن احتجاج جو ہے وہ جمہوریت میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ کریں گے, چاہے وہ میں ہوں یا ہمایون صاحب ہو یا جو بھی ہو, ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے. لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں جو ہے تو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, ہماری پاک فوج کو گالیاں دینا, حکومت کو گالیاں دینا, ریاست کو چیلنج کرنا, یہ کسی صورت اب ممکن نہیں ہے. ابھی 14 اگست کو بھی یہ لوگ ایک دوسرا 9 مئی کرنے جا رہے ہیں, جس کی حکومت اور حکومتی ایجنسیوں کو خبر ہو چکی ہے, لیکن ہم دوسرا 9 مئی نہیں ہونے دیں گے. یہ میں آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی سن رہی ہے. پاکستان کی قوم, پاکستان کی عوام, پاکستان کی ریاست کسی صورت دوسرا 9 مئی نہیں ہونے دیں گے. جبکہ ابھی ہمارے صاحب کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل ادھر کیوں جا رہے ہیں, ادھر کیوں جا رہے ہیں, فورن منسٹر کیوں نہیں جا رہے, تو کیا یہ اپنا وقت بھول گئے کہ ان کو اقتدار میں کون لایا تھا؟ سر وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے بہت بڑی غلطی کی, اور یہ اعتراف عمران خان کے ساتھ ساتھ پوری پارٹی کر چکی ہے. لیٹس موو فارورڈ ود دی ڈسکشن ود یور پرمیشن ارباب صاحب, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بڑے خاص مہمان ہیں سر, گوپال سنگھ چاولہ صاحب. ویلکم کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. پاکستان خالصان لیڈر پنجابی سنگت کے چیئرمین ہیں. بہت بہت شکریہ چاولہ صاحب. آج پاکستان میں مائنورٹیز کا دن ہے. چاولہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مائنورٹیز, چاہے وہ سکھ ہوں, ہندو ہوں, کرسچنز ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, کتنا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اس ملک کے اندر؟ چاولہ صاحب. جی بہت شکریہ. میں تو پہلے بھی یہ کہتا تھا اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں, اور انشاءاللہ میں آخری دم تک یہ کہتا رہوں گا کہ پاکستان جو ہے یہ مینورٹیز کے لیے جنت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ میں ایز اے سکھ تو پاکستان کی تعریف کروں گا ہی کروں گا, کیونکہ یہ ہم پہ فرض ہے. کیونکہ پاکستان کی جو دھرتی ہے وہ ہمارے لیے پوجا کے قابل ہے. ہم یہاں پہ سر جھکاتے ہیں, گرو نانک صاحب کی دھرتی ہے یہ. اور جو یہ منورٹی کا یہ جو ہفتہ منانے جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں بہت اچھے اقدامات ہیں. پوری دنیا میں ہمارے جو ملک کو, ہمارے پڑوسی ملک جو بدنام کرنا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں منورٹی آزاد نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. اور یہ جو منورٹی کا جو ہفتہ منایا جا رہا ہے, میرا خیال ہے یہ ہمارے جو دشمن ہیں یا جو جھوٹ بولنے والے ہیں یا جو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے. چاولہ صاحب, کبھی کسی نے آ کے زبردستی آپ کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا, کسی نے آ کے آپ کی حق تلفی کی, کوئی ظلم ہوا سکھ برادری کے اوپر, کبھی کوئی ایسی کمپلینٹ آئی سر؟ جی بالکل نہیں ہوا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح 1947 میں سکھوں اور مسلمانوں کو پری پلان لڑایا گیا تھا, تو اگر کسی اور ملک میں ایسے ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارے جو مذہبی ہماری عبادت گاہیں ہیں ان کو بہت نقصان پہنچتا. مگر میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں, اور مجھے پاکستانی ہونے پہ ناز ہے, کہ ہماری جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں, اور ہمیں پاکستان میں پوری طرح آزادی ہے, مذہبی آزادی ہے, ہر طرح کی آزادی ہے. میں ننکانہ صاحب کا رہنے والا ہوں. یہاں پہ ہماری اتنی زیادہ سنی جاتی ہے کہ یہاں کے جو میجورٹیز ہیں وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کام کروا دو, ہمارے یہ کام کروا دو, کیونکہ منورٹی کی زیادہ سنی جاتی ہے.